یہ مشہد کی خاموش گلیاں ہیں. یہ وہ فضا ہے جہاں 1939 میں ایک بچہ پیدا ہوا جسے وقت نے آگے چل کر ایک قوم کی قیادت سونپ دی. یہ داستان ہے آیت اللہ سید علی خامنائی کی. ایک ایسی شخصیت جنہوں نے کئی دہائیوں تک ایران کی فکری اور قومی سمت متعین کی. آیت اللہ سید علی خامنائی 17 جولائی 1939 کو ایران کے مذہبی شہر مشہد میں پیدا ہوئے. ان کا تعلق ایک علمی اور دینی گھرانے سے تھا. والد سید جواد خامنائی ایک محترم عالم دین تھے. بچپن ہی سے ان کی زندگی سادگی، عبادت اور مطالعہ کے گرد گھومتی رہی. ابتدائی تعلیم مشہد میں حاصل کرنے کے بعد وہ قم چلے گئے جو اس وقت اسلامی علوم کا مرکز تھا. وہاں انہوں نے عظیم اساتذہ سے علم حاصل کیا جن میں نمایاں نام روح اللہ خمینی کا تھا. یہ وہ دور تھا جب ان کی شخصیت میں فکری پختگی، قیادت کی صلاحیت اور نظریاتی استقامت پیدا ہوئی. 1960 اور 70 کی دہائی ایران کی تاریخ کا اہم مرحلہ تھا. سماجی اور سیاسی تبدیلیوں کی ایک لہر ابھر رہی تھی. آیت اللہ خامنائی نے اس دور میں اصلاحی فکر، دینی بیداری اور قومی شعور کو فروغ دینے میں کردار ادا کیا. 1979 کا اسلامی انقلاب ایران کی تاریخ کا فیصلہ کن لمحہ ثابت ہوا. یہ محض اقتدار کی تبدیلی نہیں بلکہ ایک نظریاتی تبدیلی تھی. انقلاب کے بعد وہ نئی اسلامی جمہوریہ کے اہم رہنماؤں میں شامل ہو گئے. 1981 میں آیت اللہ سید علی خامنائی ایران کے صدر منتخب ہوئے. یہ ایک نازک وقت تھا. ملک کو داخلی استحکام اور قومی یکجہتی کی ضرورت تھی. انہوں نے اپنے دور میں قومی اتحاد پر زور دیا، ادارہ جاتی استحکام کو مضبوط کیا، نوجوان نسل میں خود اعتمادی پیدا کرنے کی کوشش کی. ان کی تقاریر میں ہمیشہ امید، حوصلہ اور خود مختاری کا پیغام ہوتا تھا. 1989 میں روح اللہ خمینی کے انتقال کے بعد ایران ایک اہم مرحلے سے گزر رہا تھا. اسی موقع پر مجلس خبرگان نے آیت اللہ سید علی خامنائی کو سپریم لیڈر منتخب کیا. ایران میں سپریم لیڈر ریاست کا سب سے اعلیٰ منصب ہے. یہ منصب مذہبی رہنمائی اور ریاستی قیادت دونوں کا امتزاج ہے. بطور سپریم لیڈر انہوں نے مسلح افواج کی قیادت کی نگرانی کی، قومی پالیسیوں کی سمت متعین کی، ملک کی نظریاتی بنیادوں کو مضبوط کیا. آیت اللہ خامنائی کا ویژن واضح تھا: خود انحصاری، قومی وقار اور ثقافتی شناخت کا تحفظ. انہوں نے تعلیم، سائنسی تحقیق اور ٹیکنالوجی کی ترقی پر زور دیا. ان کے دور میں ایران نے مختلف سائنسی شعبوں میں نمایاں پیش رفت کی. وہ نوجوانوں کو ملک کی اصل طاقت سمجھتے تھے. ان کا ماننا تھا کہ ترقی صرف وسائل سے نہیں بلکہ عزم سے حاصل ہوتی ہے. آیت اللہ خامنائی کو عالمی سطح پر ایک مضبوط اور مستقل مزاج رہنما کے طور پر دیکھا گیا. انہوں نے مسلم دنیا کے مسائل پر آواز اٹھائی اور امت کے اتحاد کی بات کی. ان کے بیانات اور خطبات نہ صرف ایران بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی توجہ کے مرکز بنتے رہے. آیت اللہ سید علی خامنائی نے بطور سپریم لیڈر 1989 کے بعد بہت کم غیر ملکی دورے کیے. جب وہ ایران کے صدر تھے تو انہوں نے مختلف ممالک کے سرکاری دورے کیے جن میں اسلامی اور غیر اسلامی دونوں ممالک شامل تھے. ان دوروں کا مقصد سفارتی تعلقات مضبوط کرنا اور انقلاب کے بعد ایران کی بین الاقوامی پوزیشن مستحکم کرنا تھا. بطور صدر ان کے دوروں میں خطے کے بعد ممالک اور ایشیائی ریاستیں شامل تھیں. اس دور میں وہ بین الاقوامی سطح پر زیادہ متحرک تھے. 1989 میں سپریم لیڈر بننے کے بعد انہوں نے بیرون ملک سفر تقریباً ترک کر دیا. عمومی طور پر ایران کی خارجہ سفارتکاری صدر ایران، وزیر خارجہ یا دیگر سرکاری نمائندوں کے ذریعے انجام دی جاتی رہی. سپریم لیڈر کا کردار زیادہ تر داخلی رہنمائی، پالیسی سمت اور اعلیٰ سطحی وفود سے ملاقات تک محدود رہا جو ایران آتے تھے. لہٰذا 1989 کے بعد ان کے بیرون ملک دورے نہ ہونے کے برابر رہے.
جب OIC کا سربراہی اجلاس ایران میں منعقد ہوا تو انہوں نے بطور میزبان اعلیٰ رہنماؤں سے ملاقاتیں کی اور خطبات بھی کیے۔ 28 فروری 2026 امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ فضائی حملوں میں آیت اللہ سید علی خامنائی نے جام شہادت نوش کیا۔ وقت گزر جائے گا، حالات بدل جائیں گے، مگر تاریخ اپنے اوراق میں ان کا ذکر ضرور محفوظ رکھے۔